www.attableek.com, the reviver of Iman. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا ولم يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر ولنحتسب. صدق الله مولانا العظيم. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے چمن کو ویران کر گیا. حضرات گرامی قدر، کیا بولوں کیا کہوں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مفارقت اور آپ کی جدائی کا صدمہ کس الفاظ سے اس کی ترجمانی کروں اور اپنے ان احساسات کو کس انداز اور پیرائے میں آپ کے سامنے بیان کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ حادثہ ہمارے گھرانے کے لیے ایک اچانک کا حادثہ تھا. یہ بات تو طے ہے کہ مقدرات ٹل نہیں سکتے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اچانک ہمارے درمیان سے چلے گئے، لیکن اللہ کے یہاں تو یہ فیصلہ پہلے سے طے تھا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت آتی ہے تو نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، ہر ایک کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے. اس وقت پر موت تو آنی ہی ہے. اور بعد میں جو کیفیات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چند روز کی سامنے آئی، اس سے یہ احساس بھی ہوا کہ آپ کو اپنی وفات کا کچھ اندازہ پہلے سے ہو چلا تھا. بہت ساری ایسی چیزیں پچھلے دنوں میں آپ سے ظاہر ہوئی کہ جو آپ کی موت کی اور وفات کی نشانی تھی. جیسے ہماری والدہ نے ہمیں بتایا کہ آخری دنوں میں بار بار ایسا کہتے تھے کہ آج حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. کبھی کہتے تھے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. آخری دنوں میں اس کا بہت تذکرہ کرتے تھے. آپ طالب علم کے زمانے میں عربی چہارم تک آپ نے جامعہ ڈابیل میں پڑھا. یہاں سے بچپن میں ہمارے دادا کے ساتھ چلے گئے تھے. چھٹی اسکول تک یہاں پڑھا. پھر جیسے مولانا نے بتلایا ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ جامعہ ڈابیل میں ناظم مطبخ کی حیثیت سے جو ہے ملازم ہوئے اور آپ کا تقرر ہوا تو اپنے بچوں کے ساتھ دادا رحمۃ اللہ علیہ وہاں منتقل ہو گئے. اس وقت والد صاحب کی عمر 13-14 سال کی رہی ہوگی. چھٹی اسکول پڑھی تھی اور ڈابیل چلے گئے اور پھر فارسی اول میں داخل ہو گئے. چہارم تک ڈابیل میں پڑھا اور چہارم کے بعد مذہب علوم چلے گئے. اس زمانے میں مذہب علوم ہمارے اکابر کا مرکز تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صلی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی مظفر
حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے جبال العلم اور اولیاء اللہ کا گویا ایک گروہ تھا وہاں. آپ جو ہے وہاں تشریف لے گئے اور زمانے طالب علم ہی میں چہارم یا پنجم کے زمانے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو والہانہ درجے کا تعلق تھا، عشق اور شغف کے درجے تک کا جو ہے تعلق تھا. طلبا ہم لوگوں نے بھی پڑھا والد صاحب سے، اور جن جن نے پڑھا ہر ایک کو اس بات کا جو ہے پتہ ہے کہ سبق میں اگر کبھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کی زبان سے نکل جاتا تو پھر حضرت شیخ کے تذکرے میں گھنٹہ پورا ہو جاتا. اتنا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا پورے گھرانے سے. ابھی پچھلے دنوں وفات سے کچھ دنوں پہلے یہ جو ابھی تبلیغی جماعت کے ساتھ حالات کا سلسلہ ہے، مجھ سے کبھی کبھی دریافت فرماتے ان حالات کے بارے میں، تو میں ان کو جو حالات ہوتے اس سے واقف کرتا، ساری باتیں بتاتا. تو ایک مرتبہ اس کے تذکرے میں مولانا سعد صاحب کے متعلق کچھ ایسی بات میں نے کہہ دی، مجھے فوراً روک دیا اور یوں کہا ایسا مت کرو، یہ بہت مبارک گھرانہ ہے، اس مبارک گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے نہیں بولنا چاہیے. اتنا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے جو ہے آپ کو تعلق تھا. بہت تذکرہ فرماتے حضرت شیخ کا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد پھر حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرکزہ سے آپ جو ہے رجوع ہوئے، بیعت ہوئے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑا تعلق تھا. مجھے بھی فرادت کے بعد اور افتاح کے بعد وہی بھیج دیا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. ڈبل میں جب افتاح سے فارغ ہوا تو وہی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مجھے بھیج دیا اور میں 2 سال تک حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہا. بہرحال اکابر سے بڑے تعلقات تھے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ وفات سے پہلے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار خواب میں آپ کو دکھائی دیتے اور اس کا تذکرہ کرتے. گویا یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نشانی اور علامت ان کو دی جا رہی تھی کہ اب اپنے اکابر سے ملنے اور ان کے پاس جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. تو انہیں تو اپنی وفات کا اندازہ تھا، بلکہ ہمارے بھائی نے ایک عجیب بات بتلائی. وفات سے 3 روز قبل، غالباً بدھ کے روز، ہمارے بھائی بہت کمزوری ہو رہی تھی والد صاحب کو. تو ایک حکیم صاحب نے مرولی میں، حکیم یوسف صاحب، ان سے ہم والد صاحب کے وہ شاگرد بھی ہیں اور وہ والد صاحب سے بڑی عقیدت کا تعلق رکھتے تھے. بھائی نے ان سے کہا کہ والد صاحب بہت کمزور ہے. تو میں نے تو کہا لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں، ہمت نہیں کرتے. اگر آپ تشریف لائیں گے تو وہ فوراً تیار ہو گئے. والد صاحب کی وجہ سے فوراً گھر آئے اور پھر والد صاحب کی نبض جو ہے دیکھی تو بھائی یوں کہتے کہ انہوں نے والد صاحب سے یوں کہا کہ ایک آدمی کو جینے کے لیے جو حرارت چاہیے وہ آپ میں نہیں ہے. بدن میں، نبض میں جو حرارت ہونی چاہیے ایک زندہ آدمی کے لیے وہ آپ کی نبض میں نہیں ہے. یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا. لیکن پھر یہ بھی کہا کہ میں دوائی دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے بھائی کو بھی اندازہ نہیں تھا لیکن وہ تو جو ہے سمجھ گئے تھے کبھی یہ زندگی کے آخری ایام میں. پھر وہ حکیم صاحب نے ہمارے بھائی کو بھی کچھ نہیں کہا لیکن اپنے گھر سے بار بار فون کر کے والد صاحب کی خبر پوچھتے رہتے. لیکن والد صاحب نے ہمیں بتلایا نہیں کہ حکیم صاحب نے ہمیں ایسے کہا ہے. کسی سے بھی، اپنی ہماری والدہ سے بھی نہیں کہا. ہمارے بھائی نے سنا تھا، وہ بعد میں پتا چلا، لیکن بھائی کو پتا نہیں، اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بہت گمبھیر جو ہے بات ہے، اس لیے انہوں نے اس کو خاطر میں نہیں لیا. لیکن ہماری والدہ تک کو نہیں بتایا کہ حکیم صاحب نے ایسا کہا. صبر اور شکوہ نہ کرنا یہ آپ کا خاص وصف تھا. کبھی اپنے امراض کی شکایت نہیں کرتے تھے. بہرحال ایسی بہت ساری باتیں ہوئی کہ جس سے ان کو اس بات کا اندازہ ہو چلا تھا کہ اب میری زندگی کے دن جو ہے پورے ہو رہے اور اللہ کے یہاں مجھے جانا ہے. عجیب بات، آپ مشکات شریف اور مسلم شریف پڑھاتے تھے. 2 گھنٹے آپ کے ذمہ تھے. جامعہ ڈابل میں 60 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، وہاں گھنٹہ ہی اس کو کہتے ہیں. تو دوسرا گھنٹہ اور تیسرا گھنٹہ، دوسرے گھنٹے میں مشکات شریف پڑھاتے تھے. پھر اس کے بعد وقفہ ہوتا ہے 15 منٹ کا اور پھر تیسرے گھنٹے میں مسلم شریف پڑھاتے تھے. یہ 2 سبق آپ کے ذمہ تھے.
کئی سالوں سے. پھر اس کے بعد پورے دن گھر پر ہی تشریف رکھتے تھے. تو مشکاۃ شریف اور مسلم شریف پڑھاتے تھے. آخری دنوں میں مطالعہ تو زیادہ ہوتا نہیں تھا. ایک آدھ دو شروحات دیکھتے تھے، وہ ذاتی شروحات تھی. اور مشکاۃ شریف اور مسلم شریف کے مدرسے کی کتب خانے کی تھی، اس کا مطالعہ کرتے تھے. اور پڑھانے کے لیے درسگاہ میں جو ہے اپنی ذاتی کتابیں رکھی ہوئی تھی. گھر پر مطالعے کے لیے جو تھی وہ مدرسے کی تھی، مشکاۃ شریف اور مسلم شریف. جو طالب علم والد صاحب کی خدمت کرتا تھا اس کو چھٹی سے اگلے روز بلایا. جس روز انتقال ہوا ہے وہ تو مدرسہ کھلنے کا پہلا دن تھا اور ہفتے کی چھٹی ہوئی. تو چھٹی سے آخری دن، چھٹی سے ایک دن پہلے اس کو بلایا اور اس کو اپنے کمرے کے اندر لے گئے. اندر والے کمرے میں جو ہے سوتے تھے اور وہیں مطالعہ بھی کرتے تھے. تو وہاں مشکاۃ شریف اور مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. وہ لے جا کر اس کو بتایا اور یوں کہا کہ دیکھو یہ دونوں کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، تم جب چھٹی کے بعد آؤ تو یہاں سے لے کر مدرسے کے کتب خانے میں اس کو جمع کرا دینا. یہ اس طالب علم نے بعد میں آ کر بتایا ہمیں. وہ کتابیں لینے آیا، انتقال ہوا، اس کے دوسرے روز گھر آیا اور ابراہیم تھا، اس سے کہا کہ والد صاحب نے دادا نے مجھے کہا تھا کہ کتابیں جمع کرا دینا. وہ کتابیں میں لینے آیا. تو وہ کتابیں اس نے بتائی تو وہ تو مشکاۃ شریف اور مسلم شریف تھی مدرسے کے. وہ دونوں کو پڑھاتے تھے. تو یعنی گویا ان کو اس بات کا اندازہ تھا. تو یہ ساری تیاری انہوں نے پہلے ہی کر رکھی تھی. تو بہرحال ہم کو اسے اچانک سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو وقت طے ہوتا ہے اور ہم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا. بہرحال آپ کے چلے جانے سے ہمارا کسی بھی اولاد کے لیے اس کے باپ کا چلے جانا یہ یقیناً ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. باپ اور ماں دنیا میں ایسی نعمت ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے. آدمی چاہے کتنی اپنی دولت خرچ کر ڈالے مگر اپنے باپ اور ماں کو وہ واپس نہیں لا سکتا ہے. تو کسی بھی اولاد کے لیے اس کے والد کا چلا جانا، باپ کے چلا جانا ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. لیکن میرے احساسات یہ ہے کہ میرے جیسا باپ اگر کوئی کھوئے تو یقیناً یہ ایسا صدمہ ہے کہ زندگی بھر وہ اس کو سہار نہیں سکتا. اس ڈلتی جوانی میں اور ڈلتی عمر میں شدت سے یتیمی کا احساس ہو رہا ہے. شدت سے یتیمی کا احساس ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی گویا تھم سی گئی ہے. زندگی کی رفتار گویا رک گئی ہے. بہرحال یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ایسے بڑے بڑے صدمے کو سہارنے کے لیے انسان کو طاقت دیتے ہیں. ورنہ انسان ان صدموں کو سوچے تو وہ جو ہے جی بھی نہ سکے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو ایسے موقع کو سنبھالتی ہے اور جو ہے ایسے صدمات کو سہارنے کی ان کو طاقت دیتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. ساری انسانیت کے لیے اور ساری کائنات کے لیے، اور آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانا یقیناً انسانیت کے لیے اس سے بڑا نقصان اور اس سے بڑا خسارہ نہیں ہو سکتا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ہے سارے صدموں سے بڑا صدمہ میری امت کے لیے میری موت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑا صدمہ کسی کو بھی مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت صحابہ کو بہت صدمہ تھا. آپ پڑھتے ہیں سب اساتذہ سے سنتے بھی ہیں کہ حضرت عمر جیسا جو ہے حوصلہ رکھنے والا آدمی ان کی کیا حالت ہو گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے. یہ سننے کو تیار نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ سننے کو وہ تیار نہیں تھے. ہوش و حواس کھو دیے تھے. مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دوسرے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق نبی اور مربی کھویا تھا، وہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باپ بھی کھویا تھا. ان کی حالت کیا تھی؟ ایسا زبردست پسی. بلکہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس جو کہ خادم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑی آمد و رفت رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں، تو حدیث میں وہ الفاظ محفوظ ہیں
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہو کر کے آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا اس کے بعد، تو بڑے غمزدہ انداز میں اور بہت جو ہے یعنی دل کے پورے حزن و ملال کی کیفیت کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس سے یوں کہا، یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تمہارے دلوں نے گوارا کیسے کر لیا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی، تمہارے دلوں نے مانا کیسے؟ یہ ان کے صدمے کا عالم تھا۔ انہوں نے جو مرثیہ لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو مرثیہ پڑھا، عجیب و غریب انداز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنا حسن و ملال اور اپنا رنج و غم ان کو الفاظ کے اندر ڈالا ہے، اور بڑی عجیب کیفیت کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مرثیہ کہا ہے۔ اسی مرثیے کا وہ مشہور شعر ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرد لیالیا، کہ مجھ پر وہ مصیبتیں ڈالی گئی کہ اگر باہر پر وہ مصیبت، دنوں پر وہ مصیبتیں ڈالی جاتی تو دن رات کو بدل جاتا، دن بھی اس صدمے کو سہا نہیں سکتا تھا، وہ بھی جو ہے تاریخ ہو جاتا دن میں، ایسے صدمے مجھ پر ڈالے گئے ہیں۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں ایک نبی کو اور جو ہے اپنے دین رہبر اور مربی کو کھویا تھا، وہیں اپنے باپ کو بھی جو ہے کھویا تھا، اس لیے ان پر جو ہے رنج و ملال اور حزن و علم کا جو ہے اتنا شدید دباؤ تھا۔ اور حضرت محدثین لکھتے ہیں کہ ان کو اتنا غم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اور اپنے والد کی وفات کا کہ وہ اس غم کو سہار ہی نہیں سکی، اور 6 مہینے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ اس صدمے سے جو ہے یعنی نکل ہی نہیں پائی اور اس صدمے سے جانور ہو ہی نہیں پائی، بالآخر اپنی جان بھی جانے آخری کے حوالے کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائی، حضرت عائشہ کے حجرے میں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت فاطمہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بڑی محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے اپنے پاس بٹھایا اور کان میں کچھ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ وغیرہ امہات المؤمنین پاس بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ نے پوچھا بھی، حضرت فاطمہ نے نہیں بتلایا، کیا کہا وہ پوچھا، حضرت فاطمہ نے نہیں بتلایا کہ تو راہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھا کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ بات بتلا دو، تو پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یوں کہا تھا پہلی مرتبہ کان میں کہ اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میں رو پڑی تھی، پھر جو ہے جب میں رونے لگی تو پھر دوبارہ میرے کان میں کہا کہ تم سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملو گی، سب سے پہلے گھرانے میں اور خاندان میں تم آ کر کے مجھ سے ملو گی، تو پھر حضرت فاطمہ خوش ہو گئی۔ تو گویا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہلے سے اندازہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کو برداشت نہیں کر پائے، اس لیے رونے لگی، لیکن جہاں لقاء کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تو پھر جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ چلو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھوڑے دنوں میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور اپنے باپ سے مل لوں گی۔ بہرحال مجھے تو آج یہ کرنا ہے کہ صدمے تو انسان کی زندگی کے اندر آتے ہیں اور بعض صدمے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو آدمی کو اندازہ تو ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ بھائی موت آنی ہے، اور یہ تو ایک ایسا یعنی متفق ایک مسئلہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا منکر آج تک پیدا نہیں ہوا۔ انکار کرنے والوں نے خدا کی خدائیت کا انکار کر دیا، انکار کرنے والوں نے انبیاء کی نبوتوں کا انکار کر دیا، لیکن آج تک کوئی ایسا دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ جس نے موت کا انکار کیا۔ یہ ایک ناقابل انکار اور بالکل مسلم اور متفق علیہ حقیقت ہے، ہم سب جانتے ہیں مجھے بھی مرنا ہے اور سب کو مرنا ہے، لیکن جب اپنا کوئی قریب اور اپنا کوئی عزیز مرتا ہے تو پھر اس وقت اس کو ایسا لگتا ہے، یعنی گویا اس نے وہ دن سوچا نہیں تھا کہ یہ دن بھی آنے والا ہے اس کی زندگی میں کہ میرا باپ مرے گا، کہ میرا بیٹا مرے گا، پتا تو تھا کہ اسے موت آنی ہے، لیکن جب وہ موت حقیقت بن کر سامنے آتی ہے تو پھر انسان کے لیے صدمات کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔
تو بہرحال یہ اس بات صدمے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو انسان کو ہمت اور سہارا دے دیتے ہیں اور انسان ایسے صدمات کو برداشت کر جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو اجر سے بھی نوازتے ہیں۔ تو بہرحال صدمہ تو ہمارے لیے ایسا تھا کہ اگر ہم اس کو سوچیں تو وہ بالکل ناقابل برداشت ہے اور اس کو سہارنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہی کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمت دی، اس نے حوصلہ دیا اور جو ہے اس صدمے کو سہارنے کے ہم قابل بنے۔ عجیب 2 دن تک عجیب کیفیت تھی کہ یعنی کچھ شاید ہوش و حواس بھی نہیں تھا اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر 2 دن کے بعد ایسا ہوا کہ قرآن کریم کی ایک آیت بس سامنے آتی رہی جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ کی طرف سے یہ آیت بس ذہن میں گردش کرتی رہی اور اس آیت کے ذریعے سے گویا ایک طرح کی تسلی ملتی رہی، یقیناً لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفی الآخرہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور ان کو مصداق بنایا ہوگا، ذلک الفوز العظیم۔ اسی اس دن دل میں تعزیتی جلسہ ہوا تھا، ایک مدرس محترم نے بڑی اچھی بات کہی کہ حضرت نے جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب آخری سبق پڑھایا مشکاۃ شریف کا تو طلبا سے یوں کہا سبق پورا کرنے کے بعد کہ کتب خانے سے الفوز الکبیر لے لینا، وہ بھی والد صاحب کے ذمہ تھی الفوز الکبیر، اصول تفسیر کی کتاب جو ابھی ششم میں پڑھی جاتی ہے ہمارے درس نظامی میں، تو طلبا سے کہا کہ الفوز الکبیر لے لینا اور کل سے انشاءاللہ الفوز الکبیر بھی پڑھائیں گے مغرب کے بعد۔ تو صاحب نے کہا کہ الفوز الکبیر کے لیے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوز آخری جو بات تھی اس کے مطابق وہ فوز الکبیر کی بات اخیر میں فرمائی اور پھر درس سے نکل گئے، انشاءاللہ الفوز الکبیر کے مطابق انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو فوز کبیر سے نوازے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر و ہمت عطا فرمایا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو یعنی چونکہ ہمارے والد تھے، ہم ان کے بیٹے اور اولاد تھے، اس لیے والد اور اولاد کے درمیان جو بھی تکلفی ہوتی ہے اسی کے تکلفی کے ساتھ ہم ان کے ساتھ رہتے تھے، اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی شخصیت کے حامل تھے۔ اگرچہ احترام ہم کرتے تھے، سب کچھ ہم کرتے تھے، لیکن والد اور اولاد کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے ہمارا تعلق بھی اسی نوعیت کا تھا، اور جو ہے یعنی اس ایسا جو لوگوں نے بعد میں بیان کیا اور ان کی وفات کے بعد جو چیزیں سامنے آئی اس سے اندازہ ہوا کہ آپ کتنی عظیم شخصیت کے حامل تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً آپ کو ولایت کا درجہ مرحمت فرمایا تھا۔ بہت ساری چیزوں میں آپ کو دعاؤں کا بہت اہتمام تھا، مصنوع دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ہر وقت ہر چیز کی دعا۔ سواری میں بیٹھتے تو سواری کی جتنی دعائیں مقبول ہیں احادیث میں جتنی دعائیں وہ ساری دعائیں پڑھتے، گاڑی میں بیٹھتے تو شاید 40-50 کلومیٹر گزر جاتے آپ کی دعاؤں کا سلسلہ پورا نہیں ہوتا، اور یہ مبالغہ نہیں ہے، ساتھ بیٹھنے والے جو دوسرے حضرات کبھی بٹھا کر لے جاتے تھے وہ بھی جانتے ہیں 40-50 کلومیٹر گاڑی چل جائے وہاں تک تو دعاؤں کا سلسلہ پڑھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ہر موقع کی دعائیں بہت اہتمام کے ساتھ جو ہے پڑھتے تھے اور دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور اب اندازہ بڑا ہمیں یاد آ رہا ہے کہ آپ کی وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمانا۔ ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے گھر کا، ہمارے بھائیوں کا، تو اب بڑا دعاؤں کا اہتمام کرتے اور ہمارے وہ مسئلے حل ہو جاتے۔ اب شدت سے اس کا احساس ہو رہا ہے کہ ہماری گاڑی تو ان کی دعاؤں سے چلتی تھی، اب پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ان کی حیات میں جن برکات کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا تھا ان کے وفات کے بعد بھی ان برکات کا سلسلہ ہمارے لیے جاری اور ساری رکھے۔ تو بہرحال ایک تو خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ آپ دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے اور خاص کر کے مصنوع دعاؤں کا اہتمام کرتے، گھر میں بھی تھا، گھر سے جب نکلتے، جب کبھی 2-4 روز کے لیے گھر سے آنا ہوتا
تو سب سے اخیر میں گھر بند کر کے آتے، جیسے کہا گیا تھا مثال کے طور پر، یا دوسرے اسباب پر جاتے گھر بند کرنا ہوتا تو سب سے اخیر میں گھر سے نکلتے، سب کو کہتے آپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اور پھر سب سے اخیر میں ابراہیم میں وہ جانتا ہے، سب سے اخیر میں گھر سے نکلتے، باقاعدہ چارپائی یا کرسی پر بیٹھتے، دعائیں پڑھتے، اور اس کے بعد خود اپنے ہاتھ سے گھر کو تالا لگاتے، دعا پڑھتے، اور رات کو بھی گھر خود ہی بند کرتے، رات کو اخیر میں سونے کے وقت، اور اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ کے جو گھر بند کرنے کی دعائیں حدیث میں ہے وہ روزانہ امام کا گھر خود ہی بند کرتے، دعائیں پڑھ کر۔ والدہ کہتی ہے کہ وفات سے 4 یا 5 روز پہلے مجھے یوں کہا تھا کہ اب تمہیں گھر بند کرنا ہے، میں چل نہیں سکتا، مجھے ہمت نہیں ہے، یہ ذمہ داری اب تمہاری۔ 4-5 دن پہلے گھر بند کرنے کی ذمہ داری والدہ کو دی، ورنہ زندگی بھر اخیر میں گھر آنکھیں بند کرتے اور ساری دعائیں پڑھ کر کے گھر بند کرتے۔ جو الماری ان کی تھی جس میں چیزیں رکھتے تھے، وہ الماری بھی اس کو تالا لگا کے کھولتے تو پہلے رکتے، دعائیں پڑھتے، پھر اس کے بعد کھولتے، پھر جب اس کو بند کر، حالانکہ اس میں کچھ ایسی متا اور کچھ ایسا خاص سرمایہ نہیں ہوتا تھا، مگر بس دعاؤں کا اہتمام، جب اس کو بند کرتے تو باقاعدہ دعائیں پڑھتے اور پھر اس کے بعد اس کو تالا لگاتے، ہر چیز میں دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یقیناً مستجاب الدعوت بنایا تھا۔ اب اندازہ ہوتا ہے، کسی شاگرد نے بتلایا ابھی وفات کے بعد کہ سبق میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں جب بیت اللہ گیا پہلی مرتبہ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 دعائیں کی تھی، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر، ہمیں تو نہیں معلوم تھا، ابھی وفات کے بعد بتلایا انہوں نے کہ سبق میں ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ میں پہلی مرتبہ بیت اللہ گیا تو میں نے 2 دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایک دعا تو کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے مانگی کہ اللہ مجھے حدیث کی خدمت مرحمت فرما۔ آپ نے جامعہ ڈابیل کے اندر ابتدائی درجات سے پڑھایا، سب سے پہلے آپ کا جو تقرر ہوا تھا جامعہ ڈابیل میں وہ دارالفتہ میں فتاوی لکھنے کے لیے تقرر ہوا تھا، اور مفتی اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو یعنی ڈابیل کے مفتی تھے پہلے، تو بڑی شخصیت تھے، ان کے فتاوی گجراتی میں تھے، تو اس کی تنقید کا کام، ان فتاوی کو مرتب کرنے کا کام آپ کے ذمہ تھا۔ تو فتاوی لکھنا اور فتاوی کی تنقید، یہ جو ہے دارالفتہ میں اس ذمہ داری کے ساتھ آپ کا تقرر ہوا۔ 1 سال تک آپ نے وہ کام کیا، پھر دوسرے سال عربی اول چلا، پھر عربی 2، پھر عربی 100، پھر عربی 4، اس طرح نیچے سے اوپر تک جو ہے آپ کی ترقی ہوئی ہے۔ ہم نے بھی بہت ساری کتابیں پڑھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سب سے پہلے عربی 100 میں ہم نے شریف میں عقیل وغیرہ پڑھی، اس کے بعد جو ہے عربی شعروں کے اندر ترجمہ پڑھا، پھر جو ہے عربی ششوں کے اندر مشکات شریف ہم نے پڑھی۔ بہرحال جب ابھی حدیث آپ کے حوالے نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی وہ بات ہے کہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے حدیث کی خدمت نصیب فرما۔ کیا ایک دعا یہ مانگی تھی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور دوسری دعا اللہ تعالیٰ سے یہ مانگی تھی کہ اللہ میری ہر دعا قبول فرما، یہ دعا میں نے مانگی تھی۔ تو ہم نے دیکھا اس حج کے بعد ہی والد صاحب کو جو ہے حدیث مل گئی، سب سے پہلے ریاض الصالحین اور آثار السنن آپ کو حدیث میں ملی، پھر اس کے بعد مشکات شریف اور مختلف حدیث کی کتابیں آپ نے پڑھائی، اور دعاؤں کا بھی یہی حال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے۔ بہت سارے حضرات میں نے جو بعد میں کاغذات دیکھے، کتنے خطوط تھے اس میں جو لوگوں نے فقط دعاؤں کے لیے لکھے تھے، مختلف جگہوں کی، مختلف شاگردوں کی۔ قاری صادق صاحب آشوری بہت خطوط دیکھے میں نے دارالفتہ میں، انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی بات کے لیے والد صاحب کو پوسٹ کارڈ لکھے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، ہر چیز کے لیے۔ ایسے تو بہت سارے تلامذات ہیں جو خالی دعا کے لیے مسلسل سال ہر سال سے، جن کے فراغت آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے ہو چکی ہے، ان کا خطوط کا سلسلہ والد صاحب کے ساتھ جاری تھا، وہ خالی دعا کے لیے لکھتے تھے۔ تو بہت بڑا طبقہ ایسا تھا کہ جو والد صاحب کے لیے اس بات کو مانتا تھا کہ ان سے دعا کی درخواست کی جائے اور ان کی دعا جو ہے ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہرحال یہ خصوصیات تھی ان کی۔ ایک ہمارے ساتھیوں میں ہے قاری ذاکر سواری ہوئی، قاری صاحب جانتے ہوں گے، بلیک بن میں ہے اور گولٹن میں ہے اور پڑھاتے بھی ہیں وہاں دارالمری میں، اس سے 1 سال پہلے ہے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے وہ والد صاحب کے ساتھ حج میں ہو گئے تھے، انہوں نے بتلایا، وہ جو ہے والد صاحب کے ساتھ طواف میں تھے، طواف سے فارغ ہوئے،
اس کے بعد 2 رکعت طواف کی پڑھنے کے بعد پھر والد صاحب دعا مانگ رہے تھے. والد صاحب کی عادت تھی دعا اکیلے مانگتے تو بھی زور زور سے مانگتے. کئی والا سن سکتا تھا کہ وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں. یہ ان کا ایک انداز تھا. تو وہ فرماتے کہ جب دعا مانگنے لگے والد صاحب تو میں قریب گیا کہ سنوں کہ کیا دعا مانگتے ہیں. تو وہ دعا یہ مانگ رہے تھے کہ اللہ حضرت محترم صاحب کے دل میں ایک بار ڈال کہ وہ مجھے حدیث کی کتاب دے, اس کا شریف دے. پھر ماننے کے بعد ان کو حدیث شریف کیوں. کبھی مدرسے کی کسی بات کے اوپر مدرسے میں کوئی فیصلہ ہو, اسباب جو بھی کسی کے ذہن میں کیا جائے, کبھی اس پر تبصرہ نہیں کرتے تھے کہ مجھے یہ کتاب نہیں ملی اور فلانے کو دے دی. ایسا کبھی جو ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس کہتے بھی تھے کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے. مسئلے تو وہاں حل ہوتے ہیں, لوگوں کے سامنے کہنے اور لوگوں کے سامنے بولنے سے کیا حاصل ہو. تو چھوٹی چھوٹی چیز بہت سارے تو زور زور سے مانگتے تھے, تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. مسجد میں بیٹھتے تھے وہاں جامعہ کی مسجد میں اور دعا کرتے تو طلبا پاس میں چلے جاتے اور سنتے کہ کیا دعا مانگ رہے ہیں. تو آپ طلبا سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ طلبا بتائیں گے کہ معمولی چیزیں, گھر کی کوئی معمولی سی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ گھر میں آج ایسا ہو گیا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا فرما دیں. معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو دعا کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیز جو ہے عطا فرمائے کہ ہم اپنے سارے مسئلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حل کروائیں اور اپنی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہم کریں. آج ہمارا مزاج ہی ہو گیا ہے شکوہ شکایت کا. ہر طبقے میں شکوہ شکایت ہے. ملازم ہے کہیں ملازمت کرتے ہیں تو ملازمین کو اپنے منتظمین سے شکایتیں ہوتی ہے. مدرسے میں ہے تو طلبا کو انتظامیہ سے, مدرسین کو انتظامیہ سے, ایک دوسرے اور انتظامیہ کو مدرسین سے, طلبا سے شکایتیں ہوتی ہیں اور پھر اس پر نقد و تبصرے ہوتے ہیں. حالانکہ سارے مسائل کا حل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے. ان شکایتوں کے بجائے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسئلے حل کرانے چاہیے. بہرحال والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزاج تھا دعاؤں کا کہ معمولی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم و ہدایت بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں احادیث میں اور روایتوں میں منقول ہیں اس میں جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں, ان دعاؤں کو پڑھ کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری چیزیں اور اپنی ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہمیں سکھایا ہے. دوسری چیز جو آپ کی شخصیت میں بہت نمایاں تھی وہ تھا اسباب کا اہتمام, پابندی. یہ ضرب المثل تھی. ڈبل میں تعزیتی اجلاس ہوا, 2 مرتبہ ہوا, مدرسے کی طرف سے ہوا, طلبا کی طرف سے ہوا اور بہت سارے لوگوں نے آپ کے لیے تعزیتی کلمات کہے اور آپ کی خصوصیات اور اوصاف بیان کیے. سب کی زبان پر 2 باتیں ضرور تھیں. بڑے بڑے جو مدرسین ہیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے معاصر ہیں, ساتھ میں تدریس کی, ان لوگوں کی زبانوں پر ہر ایک کی زبان پر 2 باتیں. ایک بات تو یہ تھی کہ اسباب کی زبردست پابندی کرتے تھے, کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا. جو صحت کا زمانہ ہے وہ اس میں ہم نے دیکھا برسوں ایسے گزار دیے جامعہ ڈبیل کے اندر کہ آپ نے جو حق کی رخصت ہوتی ہے جس کو کیجوئل کہتے ہیں وہ بھی برسوں تک ایک بھی استعمال نہیں, برسوں ایسے گزار دیے. اور تاخیر بھی نہیں, 5-10 منٹ کی تاخیر بھی نہیں, گھنٹی سے پہلے. ڈبل میں اساتذہ تبدیل ہوتے ہیں, جماعتیں تبدیل نہیں ہوتی. جماعتیں عربی ششوکیت کا درجہ مقرر ہے, عربی منجوم کا درجہ مقرر ہے, درجات مقرر ہے. گھنٹہ بدلنے پر اساتذہ بدلتے ہیں, طلبا ایک ہی جماعت میں رہتے ہیں. تو گھنٹہ پورا ہونے سے پہلے درسگاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ گھنٹہ پورا ہوا ہو اور والد صاحب نہ ہو. جہاں گھنٹہ پورا ہوا درسگاہ میں قدم رکھ دیتے تھے. آج تک ابھی یعنی اس بیماری کے زمانے بھی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے مجھے وفات کے بعد فرمایا کہ روزانہ وہ دورے کے اندر مسلم شریف 3 گھنٹے میں پڑھاتے تھے اور 4تھا گھنٹہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا بخاری کا گھنٹہ ہے. تو کہا ہمارا معمول تھا وہ درسگاہ سے نکلتے اور مجھے اس درسگاہ میں جانا ہوتا. ہم دونوں سیڑھی پر 2 سیڑھیاں ہیں دارالسنہ میں, ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے. تو والد صاحب اس سیڑھی سے اترتے تھے, یہ اس سیڑھی سے چڑھتے تھے. تو فرماتے ہیں
جب سے ہم دارالسنہ میں پڑھاتے تھے، جب سے دارالسنہ میں درسگاہ آئی ہے، تب سے لے کر آج تک روزانہ ایسا ہوتا تھا کہ میں سیڑھیاں چڑھتا تھا، وہ سیڑھیاں اترتے تھے، میں ان کو ہاتھ کرتا تھا، وہ مجھے ہاتھ کرتے تھے، کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا تھا۔ تو اخیر تک یہ اہتمام تھا، گھنٹہ شروع ہونے سے پہلے درسگاہ میں پہنچ جانا اور گھنٹہ پورا ہونے کے بعد درسگاہ سے نکلنا۔ تو ضرب المثل پابندی تھی اور اسباب کا اہتمام تھا۔ ویسے بھی ان کی جو نجی عادتیں تھیں اس میں بھی زبردست استقلال تھا، زندگی تک ان عادتوں کو بدلا نہیں۔ جو گھر تھا ہمارا، 40 سال اس گھر میں ہمیں ہوئے، 1977 میں ہم اس گھر میں رہنے کے لیے آئے تھے، مدرسے کا مکان تھا، 40 سال ہم اس گھر میں رہے۔ پہلے دن جہاں آپ کا بستر بچھا تھا وہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔ 40 سال تک ایک ہی جگہ پر سوئے رہے، کبھی جگہ بھی تبدیل نہیں کی۔ تو نجی عادت میں بھی ایسا تھا، جو آپ نے عادت بنا لی اخیر تک اس عادت کو باقی رکھا۔ تو استقلال اور ثبات تک بھی یہ آپ کا خاص وصف تھا۔ یہ اور دوسری چیز جو ہر ایک نے ذکر کی وہ یہ کہ ہم نے ساتھ پڑھا ہے، جیسے مولانا ابراہیم صاحب پٹنی دعوت کا دو ہمارے جو استاد ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ ساری باتیں تو سب جانتے ہیں کہ آپ کے والد کیسے تھے اور کیا تھے، ایک بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہم نے برسوں تک ساتھ پڑھا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہماری ایک دوسرے سے رنجش نہیں ہوئی۔ حالانکہ ساتھ پڑھانے والے کبھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے آپس میں مدرسین کے اندر بھی، لیکن فرماتے ہیں سے کبھی نہیں ہوا۔ وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ان کو کبھی کسی سے شکوہ شکایت ہو۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی اتنے سالوں تک ہم نے ساتھ پڑھایا، کبھی رنجش نہیں ہوئی۔ قاری احمد اللہ صاحب دامت برکات وہ موجود نہیں تھے، انہوں نے کہاں سے تعزیتی پیغام بھیجا، تو اس میں بھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بات انہوں نے اس تعزیتی پیغام میں لکھی تھی کہ یہ بہت بے ضرر آدمی تھے اور ہماری کبھی ان سے کوئی چپکلش نہیں ہوئی۔ حالانکہ والد صاحب رحمۃ اللہ دبل میں چہاروں اور پنجوں میں تجوید اختیاری ہوتا ہے، ریاض الصالحین کا گھنٹہ ہے چہاروں کے اندر، اور جو ہے پنجم کے اندر بھی ریاض الصالحین کا گھنٹہ ہے۔ اس گھنٹے میں جن کو تجوید میں جانا ہو وہ تجوید میں جا سکتا ہے، اور بقیہ طلبا ریاض الصالحین پڑھتے ہیں، آثار السنن اور ریاض الصالحین، ہدایت آثار السنن اور چاروں کے اندر ریاض الصالحین، جو اس گھنٹے میں ہوتی ہے۔ جو طلبا تجوید میں داخلہ ہے وہ تجوید میں جائیں گے اور بقیہ طلبا ریاض الصالحین پڑھیں گے۔ تو وہ گھنٹہ والد صاحب کے پاس تھا، تو اس میں سے کچھ طلبا جاتے تھے، تو قاری صاحب دامت برکات ہم نے لکھا اور فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا نے تجوید میں آنے سے طلبا کو روکا ہو کہ نہیں اس گھنٹے میں پڑھو ان کا ذہن، بلکہ سامنے سے ان کی ترغیب اور تشکیل کرتے تھے کہ بھائی تمہارے اندر صلاحیت ہے، تم اچھا قرآن پڑھتے ہو تو شادیہ پڑھو، تجوید پڑھو، اس فن کو حاصل کرو۔ حدیث تو تمہیں آگے جا کر پڑھنی ہے، فن حدیث تو تم پڑھو گے، لیکن فن تجوید پڑھنے کی تم میں صلاحیت ہے تو فن تجوید پڑھو۔ اس طرح ترغیب دے کر اپنے گھنٹے میں سے طلبا کو میرے یہاں بھیجتے تھے، اتنا وسیع ضرب رکھتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا، اور اب یہی خوبیاں انشاءاللہ العزیز ان کی قبر میں ان کے کام آئیں گی۔ مجھے جو ہے وصیت فرمائی تھی، جہاں مدفون ہیں مولانا حمداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، نسباً اور نسلاً سید تھے اور استاد حدیث تھے، لکھنؤ کے تھے، جامعہ ناگل کے اندر استاد حدیث تھے، اور 1979 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ بڑے آدمی تھے، بڑے صفت آدمی تھے، میں نے بھی دیکھا تھا ان کو، چھوٹا سا تھا میں 7-8 سال کا، اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا، لیکن ان کی شخصیت مجھے یاد ہے، ان کا چہرہ بھی مجھے یاد ہے، بڑے اللہ والے تھے، بہت نورانی چہرہ جو ہے رکھتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تھا 1979 کے اندر، تو مجھے آج سے 2 سال پہلے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر جو ہے یہاں بنے گی اور جو ہے مجھے یہاں دفن کیا جائے۔ الحمدللہ وہیں دفن کیا گیا، لیکن تعجب اس پر ہے کہ 1979 میں ان کا انتقال ہوا مولانا حمداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ جگہ ان کی اس میں خالی رہی۔ آپ قبر کو اگر دیکھیں گے تو چاروں طرف قبریں بنی ہوئی ہیں، لیکن اسی جگہ قبر نہیں بنی، وہ جگہ خالی ہی رہی۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کی تمنا تھی کہ ان کے جوار میں جگہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمنا پوری فرمائی۔ رب اشعث مدفوع مغبر لو اقسم علی اللہ لبرہ اللہ، حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندہ بال کہ جو غبار آلود ہوتے ہیں، یعنی وہ اتنے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں
کہ ان کی سادگی کو دیکھ کر بال بھی بکھرے ہوئے اور جو ہے لباس اور وضاحت سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ اللہ کا قریب بندہ ہے اور اللہ کا ولی بندہ ہے. ایسے لوگ کہ جو اپنی ظاہری حالت سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرواتے ہیں، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں. تو بہرحال والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی، جیسے بار بار کہتے تھے کہ میرا جنازہ جامعہ ڈابل سے نکلے گا، میں حدیث پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے جاؤں گا. ہم نے بہت اصرار کیا، خاص کر پچھلے 2 سالوں میں بھی میں نے بہت اصرار کیا کہ آپ قاضی تشریف لائیں. بس مولانا جانتے ہیں، مولانا نے بعض مرتبہ کہا کہ آپ قاضی تشریف لے آئیں، حدیث یہاں بھی پڑھانے آپ کو ملے گی، آپ مجبور ہیں. بہت کمزور ہو گئے تھے، ہماری والدہ بھی کمزور، وہ بھی کمزور، اور وہ دونوں اکیلے رہتے تھے، بڑی مشکل ہوتی تھی. تو بہت ہم نے جو ہے اصرار کیا تھا کہ آپ قاضی تشریف لے آئیں، یہاں رہیں، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، میرا جنازہ تو ڈابل سے نکلے گا. اور ایسے ہی ہوا، جامعہ ڈابل صاحب کا جنازہ نکلا اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے پڑھوں گا، وہ بھی ایسے ہوا. آخری دن بھی آپ نے حدیث پڑھائی، مشکا شریف کا درس دیا، اور شاید مشکا شریف 30 سال آپ نے پڑھائی. خود میں نے پڑھی ہے بس سب سے مشکا 1990 کے اندر. تو آپ دیکھ لیجیے 26 سال تو مجھے ہو گئے پڑھے ہوئے، اور اس سے پہلے سے مشکا شریف پڑھاتے تھے. تو 30 سال تو کم از کم ہوئے ہوں گے آپ کو مشکا شریف پڑھاتے پڑھایا. اور جب صحت کا زمانہ تھا تو مدرسے والوں نے پہلا گھنٹہ مشکا شریف کا دے رکھا تھا. جن حضرات نے یہاں بھی آپ والد سب سے بڑے ہوئے حضرات سے مولوی اسماعیل وغیرہ ہے، ہریانہ سے مولوی اسماعیل ہے، وہ سب جو ہے پڑھے ہوئے والد سب سے وہ جانتے ہیں کہ پہلا گھنٹہ تھا مشکا شریف کا. تو برسوں فجر کی نماز کے بعد مسجد سے درسگاہ پہ جاتے تھے کہ والد صاحب کا برسوں معمول تھا. اذان کے وقت گھر سے نکلتے تھے نماز کے لیے، مسجد آ جاتے تھے، اور پھر نماز کے بعد فوراً اب درسگاہ طلبا چائے پینے جاتے، والد صاحب درسگاہ میں جاتے. طلبا چائے پی کر آتے، گھنٹے کا انتظار نہیں، طلبا بھی چائے پی کر کے آ جاتے اور پھر سبق شروع ہو جاتا. تو گرمیوں کے زمانے میں تو جو ہے یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر گھنٹے میں جو ہے گھنٹہ بھر ہوتا تھا. تو چائے پینے میں 15-20 منٹ، تو 40-45 منٹ وہ، اور 60 منٹ کا گھنٹہ، 2 گھنٹے سبق پورا سال بڑھاتے تھے فجر کے بعد. اور سال ایسے گزار دیے کہ فجر کی نماز کے بعد سیدھے درسگاہ میں تشریف لے جاتے تھے. اور مشکا شریف سے تعلق بھی بہت تھا، مشکا شریف سے بہت محبت ہے. 30 سال پڑھائی اور زندگی کا آخری جذب بھی مشکا شریف ہی کر دیا. آخری دن بھی مشکا شریف کا سبق پڑھایا، مسلم شریف نہیں پڑھائی، مشکا شریف پڑھائی. پھر اس کے بعد ہمت نہیں رہی، کمزوری بہت لگنے لگی، تو جو ہے وہ گھنٹہ پڑھائے بغیر، مسلم شریف کا گھنٹہ پڑھائے بغیر گھر تشریف لے گئے. تو آخری درس بھی جو ہے مشکا شریف کا دیا. بہرحال یہ جو ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اوصاف سے کتنا اور کس قدر جو ہے بیان کیا جائے. اصل تعزیت تو یہ ہے جیسے مولانا نے فرمایا کہ مرنے والا تو جو ہے چلا گیا اور اس کی نیکیاں اس کی قبر میں کام آتی ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے درجات کو ضرور بلند فرمائے گا. مگر اصل تعزیت تو یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں، اور بالخصوص ہم اولاد ہیں تو ہمارا زیادہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان میں جو اوصاف جلیلہ تھے ان کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی پوری کوشش کریں. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر و ہمت عطا فرمائے، اور ان کے اوصاف جلیلہ کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی اور ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائے، اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یقیناً کوئی سایہ ہمارے اوپر سے اٹھ گیا. حالانکہ ہم یہاں اپنی زندگی کے اندر ہم اپنے طور سے جی رہے تھے، اور مگر والد صاحب کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ ہمارے اوپر سے یقیناً اٹھ گیا. جیسے تو ہم الفاظ کی تعبیر میں ایسے بولتے ہیں کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن ہمیں
महसूस हो रहा है, बड़ी शिद्दत से इसका एहसास हो रहा है। मैं जो कि सफर में जाने से 2 दिन पहले भी वाले साहब को सारी बातें बताता कि मुझे फला जगह जाना है, फला काम है और फलानी ट्रेन से, उनकी आदत भी थी सारी तफसील मालूम करने की, तो सारी तफसील बतलाता, फलानी ट्रेन से बुकिंग है, फलानी जगह पहुंचूंगा, फिर वहां से फलाने दिन वापस आऊंगा, ये सारी तफसीलात उनको बतलाता। घर निकलने से पहले भी, घर से निकलने से पहले भी एहतिमाम से फोन करता, वो दुआएं देते, रास्ते में फोन करता, वो दुआएं देते, और फिर उनके भी फोन आते। जब गया गाड़ी से दबिल जाता तो शायद 3 से 4 मरतबा तो जरूर फोन आता कि आप कहाँ पहुंचे। जब वापस आता तो गाड़ी घर आने तक उनके कई फोन आते। इस तरह का इंतहाई शक्कत का मामला उनका हमारे साथ था। इसलिए अब शिद्दत से एहसास हो रहा है कि अब ये दुआएं हमें कैसे नसीब होंगी। इनकी दुआओं से हमारी जिंदगी की गाड़ी चल रही थी और इनकी दुआओं से हम जो है जी रहे थे, वो दुआओं का आसरा और सहारा खत्म हो गया। अल्लाह ताला फितनों से हिफाजत फरमाए। ऐसा न हो कि इनके जाने से हम किसी फितने का शिकार हो जाएं। हर बड़ा चला जाता है तो उसके बाद फितने वजूद में आते हैं, शख्सी तौर पर भी और मिल्ली तौर पर भी। अल्लाह तबारक व तआला हर तरह के फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जो है इनकी बार बार मग़फ़िरत फरमाए। करवट करवट अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब फरमाए और इनके दर्जात को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद से बुलंद फरमाए। आसमां उनकी लहद पर शबनम अफ़शानी करे, आसमां उनकी लहद पर शबनम अफ़शानी करे, सब्ज़े नव रस्ता उसकी निगहबानी करे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أكرم نزله. اللهم وسع مدخله. اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم سكره. اللهم أدخله الجنة دار النعيم. اللهم أدخله الجنة دار النعيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اخلفنا في مصيبتنا خيرا. اللهم اخلفنا في مصيبتنا خيرا. اللهم اخلفنا في مصيبتنا خيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه
سيدنا ومولانا وأولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. www.attableek.com, the reviver of